شیئر کیجیے گا ضرور. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. جی جی تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جی صاحب ایمان جی. بھائی آگے بڑھنا چاہیں عامر گے بھائی، آپ؟ 5 گھنٹے ہو ہاں گئے آن حدیث سے، لائن. جی ہاں جی حدیث سے ریلیٹڈ جو پی ٹی ایف فائل ہے، پلیز مجھے برائے مہربانی مجھے ای میل پہ بھیج دیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی آپ کی. اور ایک چیز مجھے یہ پتا کرنی ہے، میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، ایک گورنمنٹ فرم میں کام کرتا ہوں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے کچھ امپلائیز کو مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجنا پڑتا ہے. وہ بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں، اور پلس وہ جو ہے فورجری کر کے گورنمنٹ سے بل نکال دیتے ہیں. یہ چیز میرے سامنے ہو رہی ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے یہ چیز غلط ہے، تو مجبوری مجھے سائن کرنا پڑتا ہے اس کے اندر. تو قیامت کے روز اس کے لیے مجھے اکاؤنٹیبل تو نہیں ٹھہرایا جائے گا، یا مجھے یہ جاب چھوڑ دینا چاہیے؟ فقی سوال نمبر 1. مگر جب آپ کے دل میں یہ چیز کھٹک رہی ہے نا تو پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. جی مجھے کھٹک رہی ہے. وہ لوگ فرضی بل بنا کے گورنمنٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں، بندہ بھی حدیث اپنا ہے جاب سے اللہ بچنے کے کے رسول لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ماہا کا فی صدرک, جو چیز تیرے دل میں کھٹک رہی ہے اسے پیچھے ہٹ جا. یہ اخلاقی معاملہ. ویسے تو فقہی میرے خیال سے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں کہ جس میں آپ فتویٰ پوچھ کرنا خود کو شرمندہ کرتے ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہوتی ہے آپ اگلے کو بھی آزمائش میں ڈالتے ہو کہ وہ کیا کہے اب آپ کو. کچھ چیزیں ایسی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں. دیکھو آپ کو پتا چل رہا ہے کسی کا حق مارا جا رہا ہے. دیکھو گورنمنٹ جی جو بالکل. پبلک ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جس کا ناجائز جی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, تو اس میں آپ کے رشتہ دار, مسلم کمیونٹی کا پیسہ, انڈینز کا پیسہ, ایک انسانوں کا پیسہ, محنت کا, غریب کا پیسہ, جو روڈ کے اوپر چلان کٹتا ہے نا, فائن کٹتا ہے, وہ پیسہ, ایک مزدور کا, رکشہ ڈرائیور کا, ٹیکسی ڈرائیور کا, تو ان سب کے پیسے ہیں. تو اس چیز سے اوپر ہو کر سوچیں. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دنیا کی کوئی طاقت انسان کو برائی سے نہیں روک سکتی جب تک آخرت میں اللہ کے سامنے پوچھنے کا ڈر اس کے دل میں نہ بیٹھ جائے. اس کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ 1 روپے کی خاطر جان لے لیں, لاکھوں کیا ہیں, 1 روپے کی خاطر صرف ایک چیز کا ڈر ہے کہ یہ جیون ایک دن ختم ہونا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے, پھر اس کو کیا منہ دکھانا ہے کہ 2 ٹکے کی دنیا کی خاطر ہم کیا کرتے رہے. تو یہ ایمان کا معاملہ ہے. میں اگر آپ مجھ سے اخلاقی طور پر پوچھیں تو میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ اگر آپ بیوی بچے والے ہیں, دوسرے معاملات آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ الٹرنیٹ ڈھونڈیں, حلال رزق ہو چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو, مگر اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے ایمان جذبہ بڑا بلند چاہیے. یہ کہنا آسان ہے, ایون میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کہنا آسان ہے, کرنے والے کا پتہ چلتا ہے. اور گورنمنٹ جاب آپ کو پتا ہے یہ اور اس کا اور ہی نوعیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا نہیں معاملہ سر، تھوڑا اور ڈاکٹر ہوتا کے ہے. لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں پرائیویٹ میں کر سکتا ہوں، پر پرائیویٹ میں پھر جو پرائیویٹ ہاسپٹل والے ہیں وہ اس بات کے لیے فورس کرتے ہیں کہ بھی آپ ہمارے جو دواؤں کی کمپنیوں سے جو معاہدہ کر لیتے ہیں، وہ لوگ بزنس ڈیل کر لیتے ہیں، وہی دوا لکھنی ہے پیشنٹ کے لیے اتنے زیادہ، چلیں پھر وہاں چلیں پر بھی یہ چیز میں پھنستا ہے. وہ دیکھیں وہ مارکیٹنگ بزنس یہ ہے, میں اس میں آپ کے پاس ایک مارجن یہ نکلتا ہے کہ آپ دوائی ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, یعنی اس کا جو فارمولا ہے اوبیسلی وہ بینیفیشل ہو سوسائٹی کے لیے. ایسا ڈرگ تو نہیں آ رہا نا مارکیٹ میں جو الاؤ ہی نہیں کر رہے میڈیکل جو منسٹری ہے. آپ ایسی کوئی دوائی تو ریکمینڈ نہیں کر رہے نا جس سے انسان کی جان چلی جائے. دوائی فارمولا کا فرق ہے نا, کمپنی کا فرق ہے, تو مارکیٹنگ اس سے تو بہتر ہے نا, ٹھیک ہے. جی تو وہ جو مافیا ہے, وہ مافیا جو میڈیکل یا فارماسیوٹیکل مافیا ہے, اس مافیے میں وہ اپنی پش کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو آگے لانے کے لیے. وہ مارکیٹنگ ٹیکنیک ہے. اس کے اندر اگر وہ دوائی جنون ہے جس سے انسان کو فائدہ ہی ہو رہا ہے, لوگوں کی جان کو نقصان نہیں ہے, کنفرم ہو جائے کہ یہ ڈرگ جو ہے یہ لیگل ہے اور ٹیسٹڈ ہے, کوالٹی اشورڈ ہے, تو اس کے بعد تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی نا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ صاحب دیکھ رہے ہو کہ یار یہاں پر انوائسز بن رہی ہیں اور بندہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جیب بھری جا رہی ہے. ایسی صورت میں پھر یہ اس سے تو خطرناک چیز ہی کوئی نہیں ہے بھائی. یہ چیز ہے, اپنا خیال رکھیں جی صاحب ایمان بھائی, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ. اللہ بہت حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ, جزاک اللہ. ایک چیز بڑی ضروری ہے جی اسلام کے اندر جو ہم مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے, وہ ہے رسپانسبلٹی.
responsibility is above everything. Any individual, any society, आपकी responsibility towards your society, ये सबसे प्रायोरिटाइज इसको करना चाहिए आपकी नजर के अंदर, क्योंकि इस्लाम जो चीज सबसे पहले अपने मानने वालों के अंदर लेकर आता है वो कहता है, वो लेकर आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये पता चले कि कल क़यामत के दिन आपके दिए हुए इख्तियारात या आपकी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, तो हम जनाब आगे चलते हैं। मैं वो कॉलर देख रहा हूँ जिनके साथ पहले बात नहीं हुई, तो मीर शेख करके मुझे नजर आ रहे हैं आपको भाई। मीर शेख, हेलो जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई खैरियत से हैं, ठीक ठाक से? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, ठीक ठाक। 10:30 बजे से आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ मैं, हालांकि आपकी प्रिपरेशन का दौर है, लेकिन ये अल्लाह का फजल है। कई दिनों से, बल्कि कई सालों से मैं आपको सुनता हुआ आ रहा हूँ, पिछले वो वाले चैनल से भी और इसमें भी। तो आमिर भाई, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैंने मुफ्ती यासिर नदीम साहब से रब्ता करने की कोशिश की थी, रब्ता हो नहीं पाया, मतलब वो मगर शायद वो जवाब नहीं दे पाया, बिजी रहते हैं। तो आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ जी मेरा भाई। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये जो माशाअल्लाह ये जो तहरीक चल रही है, तो अल्लाह के फजल से इस सिलसिले में तालिब इल्म हो चुके तो मुताला करता रहता हूँ। तो ईमान यूनियन के साथ ज्वाइन होने का कोई तरीका, इसके साथ कोई काम का आगे कोई रास्ता हमें पता चले जिसके लिए तो आप जी मैं रिकमेंड आपको कर देता हूँ, टीम लारैब मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, आसिम इफ्तिखार भाई, उनके साथ आप रब्ता करें। वो बड़ा जबरदस्त स्कॉलरली, एकेडमिकली बड़ा जबरदस्त तरीके से स्ट्रीम्स को लेकर चल रहे हैं, और प्योरली दावा और इस्लाह की बुनियाद के ऊपर, ठीक है ना, बड़ा धीमा, बड़ा इस्लाही, बड़ा पॉजिटिव। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब से रब्ता करें, आसिम इफ्तिखार भाई से करें, वो तो रिप्लाई आपको जरूर करेंगे और अवेलेबल भी होंगे। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ऑब्वियसली यार बिजी आदमी हैं, ऑब्वियसली आप देखें ना, एक उनकी अपनी लाइफ, अपने मामला। अब मेरे जैसा नखटू आदमी तो जारी बात है कि वो होता है ना आमिर भाई, जैसे कि भाई दिल का मैलान होता है एक की तरफ, तो अगर मैं आपसे रब्ता करूं तो कोई सूरत है? अगर जीमेल यार करूं तो आप करेंगे? मेरी बात सुने, आप क्यों गर्दाब में फंसना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, मेरा साथ वो दे कि बात छोड़े। आप दीन का काम करना चाहते हैं ना, तो आप दीन का काम करें। मैं तो कुछ और प्लान लेके निकला हूँ, ठीक है। देखें, आप अगर दावत व इस्लाह का या दावत व तबलीग का काम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारी रेंज में हैं ऑब्वियसली, उनका मैंने आपको रिकमेंड कर दिया हुआ है। भाई मेरे साथ आप, मैं तो बदनाम हूँ, मेरे बारे में मैं तो नहीं, भाई मेरे साथ आप नहीं चल पाएंगे मेरा भाई, नहीं चल पाएंगे। तो मुराद ये नहीं है, आप मेरे भाई हैं। मकसद ये कहने का है कि आपकी तबीयत, आप एक तालिब इल्म पढ़े लिखे हैं, तो उधर ज्यादा बात क्या करनी है। तो मैं शुगल मेले के लिए बात कर रहा हूँ, शुगल मेले के लिए, मैं लाइटर नोट बात कर रहा हूँ। आप हमारे भाई हैं, जब दिल चाहे आए, मगर अगर आप प्रॉपर काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप उस लेवल को जरूर समझें कि जिस लेवल पर आप सेफ और सिक्योर हों। उसकी वजह बता देता हूँ। देखें, अब हमारे साथ आप आके बैठेंगे, फ्री का जो है ना चलता फिरता केस, ठीक है। ये जी पिछले दिनों हमारे साथ एक बंदा आके बैठ गया, नाम जोड़, ये जी ISIS वाले लो, ये ISI है, ये पाकिस्तानी है, ऐसे फ्री में जी, चाहे मेरा पाकिस्तान से कोई दूर दूर तक ताल्लुक भी ना हो, बस वो जोड़ देंगे, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि इसीलिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, दावा के काम के लिए, दीन के काम के लिए सबसे पहले तो आपने ग्राउंड स्ट्रांग ढूंढना है। जब आपका ग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा, आपके लिंक स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके बाद आप काम करें। तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब माशाल्लाह दावा का भी पूरा कोर्स करवा रहे हैं। आसिम इफ्तिखार भाई नहायत ही हम्बल, नहायत ही डिसेंट, सोबर तरीके से माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं।
بڑے پیارے آدمی ہیں، نفیس آدمیوں کے پاس میں آپ کو آپ کہتے ہیں میں نے خونخوار لوگوں کے پاس جانا ہے. کمال کرتے ہو یار شیخ جی، آپ میٹھے آدمی ہیں. بس عامر بھائی ہمارے ہاں مار تھاڑ چل رہی ہوتی ہے ادھر، آپ نے کیا لینا یار، شریف آدمی کی کیا جگہ مجھے بتائیں. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم سب ایمان یونین کا حصہ، میرے بھائی آپ سب ایمان یونین کا حصہ ہیں. اپنے اپنے چینلز اوپن کریں، ویڈیوز ڈالیں، اللہ اللہ خیر صلاح، کام شروع. آیا کریں، ایکٹیو ہوا کریں، سٹریمز میں شامل ہوا کریں، جہاں جہاں مسلمانوں کو ایز اے کالر. پابندی سے بالکل شریک ہوتا ہوں، حالانکہ ماشاء اللہ جو ہے اور بھی ایکٹیویٹیز سے کام نکالنا وقت نکالنا پڑتا ہے، اور سنتا بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، خاص طور سے جو لاجیکلی انداز میں جو اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک طریقہ جو چلایا ایمان نے، بہت ماشاء اللہ اس سے فائدہ نظر آ رہا ہے ہمیں، خاص طور سے اس کی فکر بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور آمین آمین. بس کیا جو جذبات ہے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. بس دعائیں کریں، جن کا اظہار نہ ہو وہ دل میں دعا کے طور پر اس کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ اللہ وہ دعا سن لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، بہت شکریہ، آگے بڑھیں گے. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے بھائی تھے ہمارے ساتھ جناب، میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں سے پہلے بات نہیں ہو سکی ان کو میں ضرور لوں گا. سیر ورنکار، یہ سناتنی بھائی ہیں ہمارے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلمان بھائی ہیں جی جناب. جی جی جی، میرے نام سے آپ دھوکہ کھا گیا امیر صاحب. نہیں نہیں، میں تو خوش ہو گیا تھا، دھوکہ نہیں، خوش ہوا تھا. میں نے کہا چلو کوئی نہیں، سناتنی بھائی آئے، تھوڑا موڈ فریش کرتے ہیں. جی آج میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں کہ بہت دنوں سے میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ بات کروں، آپ سے سلام دعا کر لوں، آپ سے مطلب رابطہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ آج خوش قسمتی ہے میری کہ میں آپ سے بات کر پا رہا ہوں. بہت بڑی خوش الحمدللہ. نصیبی ہے میری. یہ کریڈٹ تو آپ مجھے دیں نا، کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو لیا جائے جن سے پہلے بات نہیں ہوئی، تاکہ دیکھیں آپ سے اسی جی بہانے بات ہو گئی. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر اپنا بردر راہل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی. جی جی جی، میری ایک ریکویسٹ ہے عامر صاحب آپ سے. جی 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 ضرور. وہ ریکویسٹ میری یہ ہے، بہت عاجزانہ اندازے سے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں ایکچولی میرا بیک گراؤنڈ مطلب تھوڑی سی میں اپنے حالات اگر بتاؤں شارٹ میں، تو میں 2003 سے لے کر کے 2008 تک ایک مسجد میں ایسے مسجدوں میں امام رہ چکا ہوں. ٹھیک ٹھیک. جی اور عالمیت کا کورس تھوڑا بہت کیا ہوا ہے، لیکن میرا رابطہ ایسے آدمیوں سے ہوا، ایسے آدمیوں سے میرا رابطہ ہوا جو تصوف کی دنیا میں لے کے جانا چاہتے تھے مجھے. ماشاء اللہ. تصوف کی دنیا میں لے کے ایسے آدمیوں سے رابطہ ہوا تو پھر میں ان کے پیچھے چل پڑا. میں نے امامت سے پھر امامت سے دستبردار ہو گیا، اور پھر اپنے روزی روٹی کی تلاش میں ابھی کویت میں آیا ہوں. تو ان کی جب پیچھے چلنا جب شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ ایک بندہ ہے جو اولیاء کرام کے مزاروں پہ جا کر کے، اولیاء کرام کے مزاروں پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھنا جو بھی ہے، یہ چل رہا تھا. ہم بھی ان کے ساتھ میں چل رہے تھے، چل رہے اچھا ہیں، آج یہ بھی ہے چل نا، رہے ہیں. اب یہ ہے جی کہ مجھے زیادہ جی بہتر یہ لگ رہا ہے کیونکہ ہو گئے ہیں 5.25 گھنٹے ہمارے پاس. جی میں تو اسی لیے چاہ رہا تھا کہ میں بہت بہت اگر بہت 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 شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. الحمدللہ خوش قسمتی. میں آپ کے نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کی اسٹریم ہوگی، جب میں آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں. نہیں، آپ اگر کوئی پراپر سوال ہے، فکسڈ فوکس سوال سوال ہے میرا تو وہ یہ رکھ لیں. جی 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 فوکس سوال یہ ہے کہ میں ان کے اس نظریے سے، ان کے کچھ سوالات اور ان کے کچھ باتوں سے میں ہل گیا، اور اچھا. میں اس انداز اس طرف چلا گیا کہ قریب الہاد، قریب اسلام سے نکلنے والی باتیں. فور ایگزامپل جورسٹین کی کتابیں انہوں نے مجھے کچھ مطلب ریکمینڈ کر دی، پڑھوا دی. سمجھ گیا تو اس میں، میں جو سمجھ گیا. 5 نمازیں، پانچ میں سمجھ نمازیں گیا، اور میں سمجھ گیا، سمجھ معراج کے گیا. واقعات، اس میں میرا ایمان ہل گیا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو چیز اسلام میں پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ چیز کسی دوسرے مذہب میں کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ وہ مذہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا ہے. اس پر 2 ویڈیوز میری موجود ہیں. کیا زوراسٹن جی جو ہے اسلام نے کاپی کیا ہے اس سے معراج کو؟ ٹھیک ہے، جی اور اس سے جی ریلیٹڈ سارے سوالات ہیں، نمازیں وغیرہ.
تو اس کی جی 2 ویڈیوز جو ہیں واضح حق آفیشیل پہ پڑی ہیں، اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں. میں نے اردہ وراف جو ہے اس کے پہلوی ٹیکسٹ کی جو اسکالرلی اسٹڈیز ہیں ان 2 کلپس کے جی اندر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پتا جی چل جائے گا کہ وہ واقعہ کیا معراج اس سے کاپی کیا گیا ہے، اور اردہ وراف نامی جو شخص ہے جس کی وہ بک ہے جی زوراسٹرن، تو کیا اس کو جو جرنی ہوا اور وہ کتاب جو ہے اس کتاب کی ڈیٹ یعنی کب تک ہوتی ہے، اسلام سے پہلے جاتا ہے یا وہ اسلام کی کانکویسٹ کے بعد آتا ہے پہلوی ٹیکسٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جی تو آپ کی دیکھیں. بہت ساری ویڈیوز میں نے کھنگالا، آپ کی بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا، اور مجھے 2 ویڈیوز آپ کی اتنی بہترین لگی جو منکرین حدیث روڈ ٹو ایتھیزم پارٹ 2 اور پارٹ 1. جی جی یہ دونوں کے دونوں ویڈیو دیکھ کر کے ماشاءاللہ میرا ایمان اتنا تازہ ہوا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ سے اس کے بارے الحمدللہ، میں، کیونکہ منہ پہ تعریف کرنے والی بات ہو جائے گی. جزاک اللہ. نہیں اتنا کافی ہے جی الحمدللہ کہ آپ کا ایمان بوسٹ ہوا ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے الحمدللہ. دوسری بات، آپ نے کسی دوسرے کسی اور اسٹریم میں کوئی بندوں کو آپ نے کتابیں ریکمینڈ کی دی، وہ بھی میں نے سنا اور وہ ڈاؤن لوڈ کیا. ایک تھی آئینہ پرویزیت اور ایک تھی جو جھوٹے واقعات، ایسا کچھ نام ہے ان کا، ہاں، اس مستور کتاب کا. واقعات کی حقیقت. جی یہ دونوں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو مطلب وہ ایک تو آئینہ پرویز تو ختم کر دیا پڑھ کر کے، لیکن ابھی ماشاء دوسری اللہ، کتاب ابھی چالو ہے. جی آئینہ پرویزیت آپ نے دوسری ختم کتاب کر دی؟ وہ تو اتنی موٹی کتاب ہے. جی نے پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ مطلب کیا اس کو میں نے. ہاں جی مگر جی وہ وہ اس کو 800 پڑھ لیا صفحے میں نے. 800 جی صفحے کی جی جی کتاب ہے وہ. بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں میں. ہوں وہ روز رات میں اس کے کم سے کم 10 صفحے مجھے ختم کرنا ہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست اور ہو گیا، ضرور اس کو پڑھیں. دن میں کم سے کم 1-2 گھنٹہ پڑھ ہی لیتا ہوں، پھر اور بھی وقت ملتا ہے تو. ہوں لیکن ہوں مجھے جو ریکویسٹ تھی آپ سے مجھے یہ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی اسٹریم کا وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. جی میری بہت دل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ جی جی. مجھے آپ اپنا شاگرد بنا لیں. او ہو یہ تو مشکل کام ہے. بھائی آپ شاگرد نہیں، آپ میرے بھائی بنے، یہ اچھا کام ہے، نہیں بھائی میں بن جائے. ٹھیک، بہت سے میں ہوں علماء استاد. کرام سے میں سنتا ہوں بہت سے، لیکن آپ نے جو جس انداز سے اسلام کو، جس نظریے سے آپ اسلام کو دیکھ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ اس نظریے سے وہ آنکھیں اور وہ نظریہ مجھے چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، انشاءاللہ ضرور. اس نظریے کو اگر آپ کو وہ کلک کر رہا ہے تو اس کو رکھیں. باقی میں استاد جو ہوتا ہے اس کے اندر چند خصائص ہوتے ہیں، اس کے چند خصوصیات ہوتی ہیں. میرے اندر وہ دور دور تک بھی نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ مجھ سے کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں جانے انجانے میں، یا میں کسی آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں تو فبیہا، بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ، یہ نعمت ہے. مگر یہ ہے کہ استاد کے کچھ خصائل ہوتے ہیں. معلم جو ہوتا ہے اس کی ایک خاص ایک مقام ہوتا ہے اور خاص اس کی ایک تربیت ہوتی ہے. میرے پاس اس میں سے کوئی چیز نہیں. شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن آپ کے اندر ہو. نہیں وہ پتا ہو، بل الانسان ولا نفسی ہی بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہوا ہے. تو مجھے اپنا پتہ ہے. جی خیر اس مدعے کو چھوڑتے ہیں، اس مدعے پر آتے ہیں کہ استادی شاگردی سے زیادہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سکھائیں، یہ بڑا ضروری ہے. جی تو جہاں کہیں آپ جی کو لگے آپ مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، مجھے دعا میں یاد کر دیجیے گا، اور جہاں کوئی چیز رہ جائے گی اس کو مجھے سکھا دیجیے. 5 وقت آپ کو یاد کرتا ہوں. آپ کی لمبی عمر ہو. آمین آمین، صحت والی، ایمان والی، آمین ثم جی آمین. جی جی صحت والی، ایمان والی، 5 وقت مطلب نماز میں آپ کو یاد کرتا ہوں میں. جی دیکھیں، صحت والی ہوگی تو ان کی منجی ٹھوکوں گا نا میں. جی 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 اللہ آپ ہاں، کو صحت رکھے، آمین آمین آمین، صحت عطا کرے. اچھا، ورنہ تو خود منجی پہ لیٹ تمام جاؤں گی. جی تمام ایمان یونین والوں کو، قیصر بھائی ہیں، مفتی یاسر صاحب ہیں، اور یہ ایلینا بہن ہے، اور ڈاکٹر راہل بردر ہے، اور اپنے عاصم صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کا نام لیا تھا، جی وہ جی. ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت انہوں نے یہ آپ لوگوں کی یہ جو ویڈیوز ہے نا، یہ ویڈیوز ایک بہت سرمایہ ہے اسلام کے لیے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بہت بڑا سرمایہ ہے. ہوں. جو باتیں کتابوں میں ڈھونڈنے، اتنی ساری کتابیں کھنگالنے سے، آپ لوگوں کی یہ جو 5 یا 4 گھنٹے کی جو ویڈیوز ہے، ماشاءاللہ میں پوری دیکھتا ہوں. جب دیکھنا شروع کرتا ہوں تو ایک بھی چھوڑتا نہیں، ایک لائن سے الحمدللہ، دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. اچھی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے. کیونکہ دیکھیں پروگرام سنیں گے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں.
पुराने टाइम के ऊपर किताब वगैरह पढ़ना या किसी दर्स में बैठ जाना ये हुआ करता था। आजकल रिकॉर्डिंग है। इससे बेहतर क्या चीज़ है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी रेफरेंस हो मैं उसका ओरिजिनल स्कैन बुक का स्क्रीन पर दिखाऊं। उसकी वजह पता क्या? उसकी वजह ये है कि ये रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड होने के बाद उसको रिवर्स करके बार बार भी कोई देखेगा तो ये बुक एक बार स्कैन पे आ गई सामने, तो ये अभी रहेगी हमेशा। ठीक है, तो मैं आपसे ये इसीलिए बड़ा उम्मीद जरूरी। रखता हूँ, जी जी जी, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरा एक सूफी आजम के ताल्लुक से कुछ खदशात है मुझे, वो खदशात मुझे नेक्स्ट स्ट्रीम में या नेक्स्ट आपकी जब एपिसोड होगा उसमें आप मुझे लें और मेरे खदशात को दूर करें। इंशाल्लाह। देखें, दो चीजों में फर्क समझना है, एक है रहबानियत, ठीक है, और एक है तसव्वुफ। ये दो चीजों में फर्क समझना है, पॉइंट नंबर 1। फिर तसव्वुफ के अंदर भी कुछ बिदआत और इख्तराआत आई हैं जिनको सूफिया ने खुद पॉइंट आउट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सो तसव्वुफ में गुलुब हुआ, और तसव्वुफ कब रहबानियत की पटरी पर चल निकला, इसका खदशा और इसका दुख तो बड़े लोगों को है, सूफिया को भी है, जिन सूफियों ने इस पर जरा की हुई है। ठीक है, एक किताब है इब्न तैमिया ने लिखी है मकारिमुल अखलाक, मकारिमुल अखलाक के अंदर, और इसी तरीके से एक किताब है किताबुज ज़ुहद, किताबुज ज़ुहद। इस्लाम में तसव्वुफ वर्ड नहीं था, बल्कि इस्लाम में तकवा, खशियत इलाही और ज़ुहद था। तो इस बुनियाद के ऊपर चलना चाहिए। तसव्वुफ वर्ड जो है ये बाद की इजाद है, और तसव्वुफ वर्ड जो है ऑब्वियसली इसको तो आज तक डिफाइन भी नहीं सही तरीके से किया जा सका कि सूफी की डेफिनेशन क्या है। तो ये तो सूफियों में भी इख्तलाफ पाया जाता है। तो ऐसी सूरत में ज़ुहद की तरफ आए, मकारिमुल अखलाक अच्छी किताब है, उसको देखना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया ने, जो कि तसव्वुफ की छांटी बड़ी जबरदस्त उन्होंने की है। इसी तरीके से अगर उर्दू को पढ़ना चाहता है तो एक किताब बड़ी जबरदस्त है अमीन आसन इस्लाही साहब की तज़किया नफ्स, 2 जिल्दों के अंदर तज़किया नफ्स, बड़ी शानदार किताब है, उसको देखें तो पता चल जाएगा कि अच्छा, क्या। तज़किया नफ्स और मकारिमुल अखलाक, मकारिमुल अखलाक अरबी के अंदर है, तज़किया नफ्स जो जी है अरबी, जी जी, जी तो वो पढ़ी जा सकती हैं किताबें। बाकी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जी सूफियों का रास्ता वहां से जुदा होना शुरू होता है कि जहां वो अपने तजर्बात को जन्न की बजाय कतईयत के साथ देखना शुरू कर देते हैं। इतना फर्क है। ये हुआ है मेरे साथ। जैसे इमाम गजाली ने लिखा है अल मुनक़ज़ मिन ज़लाल के अंदर कि उनको भी सूफी बनने का शौक चढ़ा था, इमाम गजाली को। जी इमाम गजाली कहते हैं कि वो सूफियों की मजलिस में बैठने लगे और मलामतियों के दर्जे तक वो जा पहुंचे थे, ये उन्होंने भी लिखा है, और बड़े कष्ट और चिल्ले इन चीजों के अंदर गए। तो वो कहते हैं कि वो चीजें फिर आपको फील होना शुरू हो जाती हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे योगा वगैरह में, या सन्यासी बाबा बाबा होते हैं, संत होते हैं, ये इस तरह की चीजें फील करते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल चीज है जो तमाम धर्मों के अंदर, जब बिदात वगैरह इख्तरात या गुलूफ चला जाता है खशियत इलाही में, ये तकवा के अंदर, उसमें आपको ये चीजें फील होना शुरू हो जाती हैं। मगर प्रैक्टिकली अंबिया का जब आप तरीकाकार देखेंगे तो अंबिया आपको समाज में एक्टिव नजर आएंगे, अंबिया का एक खासा है। सूफिया आपको समाज से कटते हुए नजर आएंगे, यानी जो जितना ज्यादा तसव्वुफ में गुलूफ करता जाता है वो समाज से उतना दूर जाता जाता है। ठीक है, तो उसमें बेहतर जी ये है कि आप अंबिया के तरीके को फॉलो किया जाए, क्योंकि अंबिया में उसवा हसना है, सूफिया में नहीं। भाई इतना गौर। अच्छा, जी, बहुत बहुत मैं बहुत एक चीज जी मैं एक चीज अक्सर कहा करता था, क्योंकि तसव्वुफ वगैरह की तरफ शुरू में जब मेरा भी काफी ज्यादा जाना हुआ, और मैं तो उस वक्त तो बड़े अपनी टीनेज के अंदर ही था कि जब तसव्वुफ की मजलिसों में, खास तौर पर सैफियों की मजलिसों में मैं बैठना शुरू हुआ, जो जिक्र अज़कार की मजलिसें हैं, तो उस वक्त ना मैं सोचा करता था कि हमेशा इस चीज पर, जैसे आपने अभी कहा, और ये जो आपका मिजाज है ये बेसिकली तसव्वुफ से इन्फ्लुएंस हुआ है, जो आपने कहा मैं आपका शिगिर्द बनना चाहता हूँ या आपकी शिगिर्द, ये ज्यादातर पीर पकड़ना, दर पकड़ना, या किसी का मुरीद होना, ये चीजें तसव्वुफ के अंदर ज्यादा पाई जाती हैं कि मैं किसी का बिल्कुल, शिगिर्द आपने बनना मुझे चाहता पढ़ हूँ। लिया। हाँ, मैंने पढ़ लिया। तो ये यही चीज होती है। मैं उस वक्त इस तलाश में था, ये मेरी टीनेज का मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ। मैं उस वक्त सोचा करता था, मैं कहता था यार कोई एक बंदा मुझे मिले जो मुझे अल्लाह से मिला दे, कोई एक बंदा मुझे मिले जो मुझे अल्लाह के करीब कर दे। तो मैं ढूंढता था
ولی اللہ کی تلاش میں، اولیاء اللہ کی تلاش میں گھومتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بیٹھ کر سوچا، میں نے کہا میں اولیاء اللہ کی تلاش میں تو نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن آپ کو نسخہ دیتا ہے ولی اللہ بننے کا، قرآن نسخہ دیتا ہے ولی اللہ بننے کا، آپ ڈھونڈتے ہیں اولیاء اللہ۔ اب فیصلہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال صالحہ کر کے، اپنا اچھا کردار ادا کر کے دیکھے کہ کیا وہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں ان کا ولی بن جاتا ہوں، وہ میرے ولی ہیں، کیا وہ اپنا اللہ کو اپنا دوست مانتا ہے؟ جب وہ اللہ کو اپنا دوست مان لیتا ہے، اللہ اس کو ولی کے طور پر ملتا ہے، پھر ولی اللہ کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اللہ آپ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور جس کا ولی اللہ بن جائے، جس کا مولا اللہ بن جائے، پھر اس کو کسی اور در کی اور کسی اور چوکھٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی لیے انبیاء جو ہوتے تھے وہ اللہ کو اپنا مولا اور اللہ کو اپنا ولی مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پھر انبیاء کی سیرت کے اندر ایک انقلاب دکھائی دیتا ہے۔ یہ کبھی کسی صوفی کی، کبھی کسی یہ سنت بابا کی زندگی کے اندر آپ کو وہ انقلاب نہیں دکھائی دے گا۔ میں دیکھو تصوف وغیرہ کے یا ان چیزوں کے خلاف، میں تو غلوب وغیرہ کی یا ان بدعات وغیرہ کی بات کر رہا ہوں جو نکل آئیں، جو کہ خود صوفیان نے جن کی تنقید کی ہے۔ تو ایک کتاب بھی ہے باقاعدہ اس کے اوپر، اسلامی تصوف میں بدعات اور اختراعات، ایک PDF میں کتاب ہے، چھوٹا رسالہ، وہ خود ایک صوفی ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے چھانٹی کر کے بتایا کہ کس طریقے سے صوفیوں کی شاخوں کے اندر یا ان کے گروہوں کے اندر کچھ آ کے لوگ بیٹھ گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا، میں نے کہا کہ ہم انسانوں کو ولی بنانے کی بجائے اللہ کو ولی بنائیں گے، اور میں نے یہ کوشش کی۔ جب میں نے کوشش کی، میری اللہ سے دوستی ہو گئی۔ جب میری اللہ سے دوستی ہوئی، مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ جب مجھے اس سے محبت ہوئی، میرا اس پر اعتماد، اس پر اطمینان بحال ہونے لگا۔ اب میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، بلکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے پیار ہے اس سے، اور میں اس کی طرف ایسے دیکھتا ہوں یا ایسے اس کے ساتھ تعلق میں سمجھتا ہوں جیسے ایک دوست کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، ان کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ خطرہ یہ ہوا کہ ہم لوگ اللہ کو دوست بنانے کی بجائے غیر اللہ کو دوست بنانے نکلے، اور ہم بھٹک کر رہ گئے۔ جب آپ اللہ کو دوست بنانے کے لیے نکلیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ آپ کا ولی بن جائے گا، اور آپ ولی اللہ بن جائیں گے، یعنی اللہ کے دوست۔ یہ سمپل میں نے فارمولا دیکھا۔ تو میرا ایک دوست تھا، وہ بھی اکثر یہ بات کرتا تھا، تو میں نے اس وقت اس کو کہا، میں نے کہا یار مجھے تو یہ نسخہ سمجھ آیا ہے، اور آپ دیکھ لو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جی بالکل آئے گا۔ تو ہاں، تو اس کو آپ دیکھ لو، اس کے سامنے میں نے یہ چیز رکھی تھی، اگر آپ کو یہ چیز سمجھ، میں نے تو پریکٹیکلی اس چیز کو اپنے پاس سے اندازہ کیا ہے۔ میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں، میں اپنے اللہ سے بات بھی کرتا ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑاتا بھی ہوں، اور میرے دل کو سکون سے بھر کر مجھ پر وہ اپنا کرم بھی فرماتا ہے، اپنا رحم بھی فرماتا ہے، اور اس کا احساس ہوتا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جی اس کو کر لیں گے تو پھر رستے کھلیں، پھر آپ کا دماغ بھی کھلنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو سوالوں کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کی خاموشی آپ کے لیے ایک ایسا یہ سمجھیں کہ ایک ایسا طوفان لے کر آئے گی، آپ کی خاموشی ایک ایسا طوفان لے کے آئے گی جس طوفان میں آپ کو راہ مل جائے گی۔ یعنی طوفان اکثر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، مگر یاد رکھیں کئی دفعہ طوفان انسان کو صحیح راہ پر بھی لے آتے ہیں۔ بے شک۔ طوفان آتے ہیں انسان وہ صحیح راہ پر لے آتے ہیں، ناؤ کو اس پار لگا دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اچھا ایک اور بات، یہ کوئی لمبا اس کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی چلا یہ وہ، ایسا نہیں ہے۔ دوستی ایک احساس کا نام ہے، احساس۔ اپنے اندر یہ احساس یا اطمینان پیدا کر لینا کہ وہ آپ کا دوست ہے، اور آپ اس احساس اور اطمینان پر یقین کر لیں، پھر جس طرح آپ اپنے دوست سے فرینک ہوتے ہیں، آپ کو وہ فرینکنس اللہ سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک احساس ہے، اس میں چلے، ریاضتیں، مجاہدے، مراقبے، یہ چیزیں نہیں کرنی پڑتی۔ یہ چیزیں تو پکھنڈ شروع ہو گیا نا، یہ پکھنڈ شروع ہوا۔ اب دیکھیں اسی رستے سے پھر چور دروازے کھلے، اور کسی نے آ کر کہنا شروع کیا جی میں نے اتنے چلے کاٹے، میں نے اتنے مراقبے کیے،
ابے وہ تو संत साधु और रहबानियत है. तो रहबानी